ایک وہ حدیث ہے جو سنن ابی داؤد میں ہے کتاب الطب میں، جو رقیہ کیا جاتا ہے، دم کیا جاتا ہے کسی مریض پر، اس سے متعلق ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ یہ حدیث سندن صحیح ہے جو سنن ابی داؤد کی میں بات کر رہا ہوں، کتاب الطب کی۔ ایک تابعی ہیں ابو بکر ابن سلیمان ابن ابی حثمہ، عالم دین ہیں، ثقہ راوی ہیں، اور نصاب تھے۔ آپ نسب نامے کے اعتبار سے بہت اچھا درک رکھتے تھے۔ یہ جو ہیں ان کی دادی سے روایت کرتے ہیں۔ ان کی دادی شفا بنت عبداللہ ہیں رضی اللہ عنہا، معروف صحابیہ ہیں اور سابقین اولین میں سے ہیں جنہوں نے آغاز میں اسلام قبول کیا تھا، بلکہ مہاجرات میں سے بھی ہیں۔ شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما کے پاس تھی، ان کے گھر میں۔ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما قریشیہ ہیں، اور قریش کا ایک قبیلہ بنو عدی، اس قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ شفا بنت عبداللہ بھی بنو عدی ہی سے تعلق رکھتی ہیں، قبیلے کا بھی تعلق ہے ان کا۔ بڑی عمر کی صحابیہ، اور عقل کے اعتبار سے، فضل کے اعتبار سے، متوازن رائے کے اعتبار سے، ٹھوس گفتگو کرنے کے اعتبار سے، خواتین میں من عقلاء النساء کہتے ہیں کہ ان کو من عقلاء النساء، بہت عقل مند، بہت زیرک، بہت چالاک۔ شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں حفصہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی ان کے گھر میں، اللہ کے رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر کے مجھ سے کہا، یعنی شفا بنت عبداللہ کہتی ہیں، مجھ سے کہا کہ الا تعلمین هذه رقیۃ النملہ کما علمتیها الکتابہ۔ شفا بنت عبداللہ سے خطاب کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم ان کو، یعنی حفصہ کو جو اللہ کے رسول کی بیوی ہیں، زوجہ محترمہ ہیں رضی اللہ عنہا، کیا تم ان کو رقیۃ النملہ نہیں سکھا دیتی جیسے کہ تم نے انہیں لکھنا سکھایا ہے؟ رقیۃ النملہ کیا ہے؟ یہ رقیہ کہتے ہیں عربی زبان میں دم کرنے کو، کچھ پڑھ کر کے پھونکنے کو، اور النملہ کہتے ہیں عربی زبان میں، معروف لفظ ہے، معروف کلمہ ہے، چونٹی کو بولتے ہیں۔ رقیۃ النملہ، النملہ چونٹی، یہاں چونٹی مراد نہیں ہے، یہاں ایک مرض مراد ہے جو جلد کے امراض میں سے آتا ہے۔ یہ ہوتا کیا ہے کہ جلد میں ایک طرح کی پھنسیاں شروع ہو جاتی ہیں، بازو میں، سر پر، گال پر، جسم کے دیگر اعضاء پر۔ نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ، عافانا اللہ و ایاکم من کل سوء۔ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت عطا فرمائے ہم سب لوگوں کو۔ یہ ایک طرح کا خطرناک مرض ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی پھنسیاں جلد میں شروع ہو جاتی ہیں۔ جس طرح سے 3-4 چونٹیاں مل کر کے انسان کو کاٹنا شروع کر دیں، اور اس سے جو انسان تکلیف محسوس کرتا ہے، جو ضرر محسوس کرتا ہے، ان پھنسیوں سے ویسے ہی ضرر محسوس کرتا ہے، اسی لیے اس مرض کو النملہ کہا گیا۔ رقیۃ النملہ یعنی اس مرض پر دم کرنا۔ دور حاضر میں جدید لفظ جو ہے اس کے لیے ایگزیما کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو مرض ہے، اس مرض والوں کو شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا دم کیا کرتی تھی جاہلیت ہی کے دور میں۔ اسلام جب آیا تو آپ نے اس سے گریز کیا، اجتناب کیا۔ کسی صاحب نے جا کر کے اللہ کے رسول سے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو یہ پہلے رقیہ کیا کرتی تھی، اب نہیں کر رہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب اس حالت میں دیکھا کہ وہ حفصہ کو لکھنا سکھاتی تھی، وہ کتابت میں مہارت تھی ان کو، اور لکھنا سکھاتی تھی حفصہ کو رضی اللہ عنہا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے تم ان کو لکھنا سکھائی ہیں ویسی تم ان کو رقیۃ النملہ بھی سکھا دو۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں ہے، سندن صحیح ہے، اور شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا جیسے کہ میں نے کہا کہ بہت عظیم خاتون ہیں، آپ نے ان کو لکھنا سکھایا، قلم تھا ان کے ہاتھ میں۔ تو آپ علیہ السلام نے حوصلہ افزائی کی ان کی، بلکہ اپنی بیوی کو حفصہ کو رضی اللہ عنہا لکھنے کی سلسلے میں ان کی ہمت افزائی کی، کہ جیسے آپ نے ان کو لکھوایا ہے، تعریف کی ان کی گویا